آج جو ہمارے سپریم کورٹ کے ججز ہیں وہ یہ ریشنل ڈیسائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے, وہ یہ سسٹم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے اپنے سوالوں سے, اپنے ریمارک سے, کہ کس کا کیس ملٹری کورٹ میں چلے گا اور کس کا نہیں چلے گا. کہا گیا کہ فوجی تنصیبات پر ماضی میں بھی حملے ہوئے ہیں, پر اس وقت تو ملٹری کورٹس میں کیس نہیں چلے, اور کون طے کرتا ہے کہ فلاں کا مقدمہ فوجی عدالت میں چلے گا اور نہیں چلے گا. کیا 9 مئی کا واقعہ دہشت گردی سے زیادہ سنگین جرم تھا اسی لیے یہ چل رہے ہیں؟ اور کمال بات جو اس میں رپورٹ پیش کی گئی جیل حکام کی جانب سے کہ جیل کے اندر کیا حالات ہیں, وہاں کے حالات تو میں سن کے رضا صاحب میں نے کہا کہ جو بھی جیل جائے گا وہ تو بڑے سکون میں ریلیکسڈ ماحول میں ہوگا, کہ گھر کا بستر, کافی شاپ, پوری شام آپ گارڈن میں گزاریں گے, ایک ہی کمرے میں سارے رہ رہے ہیں. اور جسٹس ہمارے آنریبل جج صاحب بھی اس پہ حیران ہو گئے کہ کیا واقعی جیل کا یہ حال ہے. رضا صاحب, یور ویوز آن اٹ, آپ کی نظر میں سیویلین کا ملٹری کورٹ ٹرائل ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, اور کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ قانون ڈیسائیڈ کرے گا یا طاقتور شخص؟ تھینک یو فار ہیونگ می شو. نمبر 1 تو یہ کہ پاکستان کا قانون اور پاکستان کا آئین ڈیسائیڈ کرے گا کہ کس ایکیوز کا ٹرائل آیا ملٹری کورٹس میں ہونا ہے یا دہشت گردی کی عدالت میں ہونا ہے یا کسی اور جگہ پہ ہونا ہے. بدقسمتی سے ہم جس سچویشن میں رہ رہے ہیں پاکستان میں, ہم نے یہاں دیکھا, اور یہ ہماری عدالتوں کو سوچنا بھی چاہیے جب کامنٹس کرتے ہیں, ہم نے جب دیکھا کہ جب اے پی ایس ہوا, اس کے بعد 2017 میں اسی پارلیمنٹ نے آئینی ترمیم کر کے دہشت گردوں کو ملٹری کورٹس میں ٹرائل کی آئینی ترمیم کروائی تاکہ یہ اختیار ہو ان کے پاس. اور پھر وہ 2 سال کی تھی, پھر 2 سال ایکسٹینڈ ہوئی. پوچھے نا عدالت سے جا کے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا. اگر نارمل عدالتیں دہشت گردی کو ڈیل کر سکتی ہوتی, اگر نارمل عدالتیں ہماری اے ٹی سی کی عدالتیں دہشت گردوں کو سزائیں سنانے جیسی ہوتی تو کیا کبھی ملٹری کورٹس میں جاتے وہ؟ ایکسپٹ سرکمسٹانسز ہوتے ہیں جس سرکمسٹانسز کے اندر یہ آرٹیکل انووک ہوتے ہیں. اگر آپ بولیں گے آئیڈیلی کیا ہونا چاہیے طلبہ بھائی, تو آئیڈیلی ڈیموکریٹک ورلڈ میں یا انٹرنیشنل ورلڈ میں یا گلوبل جس ویلیج میں ہم رہتے ہیں, سویلین کے ٹرائلز کو ملٹری کورٹس میں اچھا نہیں سمجھا جاتا. لیکن پھر ہماری سچویشن ہے 9 مئی کا واقعہ, ابھی عدالت میں چونکہ مقدمات چل رہے ہیں اور اس کا آئینی جو ہے وہ بینچ اس کو سن رہا ہے, وہ زیادہ کہیں گے تو وہاں ان کے مسئلے ہو جائیں گے. لیکن بہرحال 9 مئی کا واقعہ جو ہے وہ ایک پلانڈ کانسپریسی اور ایک پلانڈ, اور ایسے ہوا نا کہ ایک ساتھ پاکستان کے بہت سارے شہروں میں ہوا. تو اس ایونٹ کو لیں, یہ دیکھیں کہ ہماری عدالت کی کمپیٹنسی ہے, کہ ہماری نارمل عدالتیں دہشت گردوں کو ڈیل کرنا چاہتی ہیں نہیں کرنا چاہتی ہیں, کیا وہ ڈر اور خوف کا عنصر ہے جس کی وجہ سے جب بڑے دہشت گردوں کی بات آتی ہے تو پھر آپ سانے اے پی ایس کے بعد ایک اسپیشل پروویژن کریٹ کر کے آئین میں آپ آرمی کورٹس کی اجازت دیتے ہیں. تو ساری چیزیں ہماری معاشرے میں ہوتی ہیں, تو اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے. دوسری بات جو آپ نے کی, دیکھیں جو ظلم اور بربریت ہمارے ملک میں سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہوئی ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ, اور چند سیاسی جماعتوں میں نام لے سکتا ہوں کہ جو ریاست کے آپریشن ریاستی تشدد کا شکار نہیں ہے, ماضی کی بات کر رہا ہوں, اور جن کے پاس لاپتہ کارکنان کی فہرستیں ہیں, ماورا عدالت قتل ہے, ایم کیو ایم کی بات کر رہے ہیں نا رضا بھائی, اس کے سامنے اگر ایک پریزنر جو ہے وہ ایک اس طرح کی سچویشن میں رہتا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں ہمیں کمپیریزن بھی کرنا چاہیے کہ یہ پھر بہتر حالات ہیں. ٹھیک سر. میں جاننا چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ جو باب پارٹی کی اس وقت فرا عظیم صاحبہ ہیں, ان سے بھی جاننا چاہوں گا. فرا عظیم صاحبہ, آپ کی نظر میں کون طے کرے گا کہ کس کا کیس ملٹری کورٹ میں چلنا ہے؟ اور جو ہمارے جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے دہشت گردی کے واقعات, دہشت گردوں کے خطرناک کیسز اگر چل سکتے ہیں سویلین کورٹس میں, تو یہ کیسز کیوں نہیں چل سکتے؟ یور ویوز آن اٹ میڈم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں طلحہ, یہ ایک بہت لمبی بحث ہے, اور اگر میں یہاں پر پاکستان کی بات کروں, پاکستان از اے سینسٹیو ایریا. آپ اگر اس کا جیوگرافیکل آپ دیکھیں, پاکستان کا جو ایک سٹیٹس ہے اور اسٹریٹجیکلی جو اس کا ایک سٹیٹس آپ دیکھیں, تو پاکستان دنیا بھر کی نظروں میں ہے. اب یہاں بات ہم کرتے ہیں سول کورٹس کا. مجھے لگتا نہیں ہے کہ شاید مجھ سے پہلے یہ اس قسم کی بات کسی اور نے کی ہوگی. میرا اس پہ بہت زیادہ ریسرچ ہے, اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو آپ کے سول کورٹس ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر آپ کے فیصلوں کا حال کیا ہوتا ہے, اور پھر جب کوئی
میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہی ہوں کہ جب کوئی بہت خطرناک دہشت گرد وہاں پر آتا ہے تو اگر کسی جج کو کال چلی جاتی ہے کہ جی آپ ہٹ لسٹ پر ہیں اور آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے، تو آپ کے بچوں کی خیر نہیں ہے، آپ کی فیملی کہاں پر ہے. بہت سارے ججوں کے اوپر خود کش حملے بھی ہوئے ہیں، ٹیررسٹ اٹیکس بھی ہوئے ہیں. دباؤ میں، جی بالکل 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 دباؤ میں آ جاتے ہیں. تو جو بہت میں سمجھتی ہوں کہ سینسٹیو کیسز ہوتے ہیں، اگر انہیں آپ فوجی عدالتوں میں لگائیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور یہاں تلا میں آپ سے ایک اور بات کروں گی، یہ فوج کس کی ہے؟ یہ فوج ہماری ہے، یہ پاکستان کی فوج ہے. اور ہم سب کو مل کر دیکھیں، کیا سویلینز یا کیا ہماری افواج یا جو بھی ہمارے ادارے ہیں، ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم سب کو مل کے پاکستان کے ایشو پہ کام کرنا ہے. بالکل ٹھیک، ویل سیڈ. آئی تھنک آئی کمپلیٹلی اگری ود یو دیر. یقیناً کوثر کاظمی صاحب، آپ کا اس پہ اوپینین کیا ہے؟ آپ ترجمان ہیں پنجاب حکومت کے، اور آج جو سوال، جو ریشنل ہمارے آنریبل ججز ڈھونڈنا چاہ رہے تھے کہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ کس کا کیس چل رہا ہے ملٹری کورٹ میں، آپ کا اس پہ اوپینین کیا ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب صلی علی محمد وآل محمد. جدوئی صاحب دیکھیں، ہم نے دیکھا نا جی، جب یہ سانحہ 9 مئی کے ابتدائی ایام کے اندر جن لوگوں کے حوالے سے ریاست کے پاس پختہ ثبوت تھے ان کو پیش کیا گیا، تو پھر کیا حال ہوا ان کیسز کا. ایک ہی گو میں کوئی 2 درجن لوگوں کو وہاں پہ چھوڑا گیا جن کے حوالے سے تمام تر شواہد اور ثبوت موجود تھے. پھر ہم نے دیکھا کہ ان کو کے پی ہاؤس میں پناہ دے دی گئی اور آج تک وہ انتشاری سیاست میں مصروف عمل نظر آتے ہیں. دیکھیں، جہاں تک میں نے پڑھا، میری معلومات ہیں، جو بڑے اہم لوگوں سے گفتگو بھی ہوئی، جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے، سب سے پہلے تو وہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیا کہتا ہے. آرمی کا ایک اپنا ایکٹ ہے، جب آپ ان کی املاک پہ حملہ کریں گے، جب جی ایچ کیو پہ، جناح ہاؤس پہ، یا جو بھی 220 مقامات ٹارگیٹڈ تھے ان پہ آپ حملہ آور ہوئے ہیں، تو ان کا یہ بالکل حق بنتا ہے جن کے شہداء کی آپ نے تصدیق کی ہے. اور وہاں پہ جس طریقے سے حالات بتائے گئے، اور جج صاحب نے اس پہ کامنٹ بھی کیا کہ میں وہاں پہ جو جیل اصلاحاتی جو کمیٹی ہے اصلاحات کے حوالے سے، اس کو بھیج کے رپورٹ منگوا لوں گا. تو رپورٹ منگوانے کی ضرورت نہیں ہے. جن لوگوں نے رحم کی اپیل کی تھی اور رحم کر جناب وہ معافی مانگ کے، معافی طلبی کے بعد، منت کرنے کے بعد جن کو چھوڑا گیا تھا، انہوں نے باہر آ کے کس طریقے سے بیانات دیے. ان کے گلے میں پھر تحریک انصاف کے جو ہے وہ ہار پہنائے گئے اور انہوں نے تجدید عہد کیا اس جماعت کے ساتھ. اگر وہاں پہ سختی ہو رہی ہوتی جس طریقے سے بتائی گئی تحریک انصاف کی جانب سے کہ لوگوں کو مارا جا رہا ہے، قید تنہائی ہے، جبر کا سلسلہ ہے، بڑا ایک ظلم و بربریت کی داستانیں انہوں نے بیان کی، اگر یہ والا سلسلہ ہوتا تو میرے خیال میں وہ باہر نکل کے اس طریقے سے جذبہ جو ہے ان کا نظر ہی نہ آتا، کیونکہ سٹوری بہت بڑی بنائی گئی تھی. تو میرے خیال میں اس میں کوئی کبات نہیں ہے. میری بہن نے ابھی بڑی تفصیل سے بات کی کہ وجہ کیا ہو سکتی ہے. جو ماضی کے حوالے انہوں نے دیے بالکل عین ممکن ہے، ڈر خوف کا عنصر بھی ہوتا ہے. گردی کے حوالے سے جو مثالیں دی گئی، تو یہ بالکل ایک فیئر ٹرائل ہے جس کی مثال آپ کے سامنے ہے. جن لوگوں کی کچھ ماہ کی سزائیں رہتی تھی وہ آرمی چیف نے معاف کی، اس کو معافی ہی کہا جائے گا. ان کے پاس اختیار ہے، ان کی املاک میں حملہ کیا تھا انہوں نے، تو بہرحال میں اس پہ کوئی کبات نہیں ہے. دوسرا، رضا ہارون بھائی نے کہا کہ نارمل حالات کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جمہوری معاشرے کے اندر، معذب معاشروں کے اندر اس طرح نہیں ہوتا. لیکن آپ دیکھ لیں کہ اس وقت موجودہ جو ہمارا سیاسی عدم استحکام ہے جس میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، اس میں اگر اس طرح ہو رہا ہے تو اس میں کوئی کبات نہیں. ٹھیک سر. بخاری صاحب، آپ اس ایشو کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اسپیشلی جو جیل حکام نے رپورٹ دی ہے کہ 9 مئی کے سارے لوگوں کو ساتھ رکھا گیا ہے، گھر کے بستر بھی دیے ہیں، گارڈن بھی دیا جاتا ہے، کافی شاپ بھی ہے ان کے پاس، لیکن حفیظ اللہ نیازی صاحب کہتے ہیں کہ وکالت نامے پہ دستخط نہیں کرنے دیے جا رہے. آپ کے پاس سر کیا اطلاعات ہیں اور یور ویوز آن سیویلینز ٹرائل ان ملٹری کورٹ سر؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. طلع بھائی دیکھیں، ہاف نالج از آلویز ویری ڈینجرس. صحیح کہہ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ کیا ہمارا کانسٹیٹیوشن اجازت دیتا ہے، میں ہوں، آپ ہو، الیکشنز جیت کے بیٹھے ہوں، پارلیمنٹیرینز ہوں، پولیٹیشینز ہوں، پولیٹیکل ورکرز ہوں، ہم 50,000 ووٹ لے کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہم سارے ایک کانسٹیٹیوشن کے تابع ہیں. وہ کانسٹیٹیوشن پریویل کرے گا. دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا 18th امینڈمنٹ کے بعد جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے تحت فیئر، فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ ٹرائل ہوا ہے یا نہیں. بڑا سمپل سا سوال ہے، اس کا سمپل سا جواب ہے کہ نہیں ہوا. مجھے تینوں بھائی میرے بیٹھے ہیں، آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بہن بھی ہماری بیٹھی ہے. بات یہ ہے کہ مجھے بتا دیں کہ اس ٹرائل جو ہوا ہے اس کے اندر کراس ایگزامینیشن کیا ہوا، اس میں ایویڈنس کیا آئی ہے، اس کے اندر چارج شیٹ کیا فریم کی گئی ہے، اس کے اندر کونسل کون پیش ہوا ہے. یہ پبلک ڈاکومنٹ ہے اور آپ سمیت
آئی تھنک ٹیکنیکل گلچ آ گیا ہے, انٹرنیٹ ہمارا سلو ہے. وزارت آئی ٹی نے کہا ہے کہ کچھ دنوں میں انٹرنیٹ ہمارا دوبارہ اپنی سپیڈ پہ واپس آ جائے گا. ایک بریک کی طرف مجھے بڑھنا ہے, بریک لیں گے, بریک سے واپس آ کے ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں مذاکرات کے حوالے سے, اور کیونکہ فرح عظیم صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں تو بلوچستان پہ بھی تفصیلاً گفتگو ہوگی آفٹر دس بریک.